اگر وہ توبہ نہیں کرتے اور اپنے معاہدوں کو توڑتے ہیں، اپنی قسموں کو توڑتے ہیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مشرکین مکہ وہ کبھی نماز کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی دین کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی اذان کا، اور کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ان پیشواؤں کے ساتھ جو پھر کیا کرو، لڑو۔ اب پیشواؤں کے ساتھ لڑنے سے یہ مراد نہیں کہ اوروں کے ساتھ نہ لڑا جائے، اوروں کے ساتھ نہ لڑا جائے، اوروں کے ساتھ بھی لڑا جائے، لیکن جو ان کے بڑے ہیں ان کے ساتھ لڑا جائے اور ان کو ختم کیا جائے۔ انہم لا ایمان لہم، بے شک ان کے لیے کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، ان کی کوئی قسموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لعلہم ینتہون، اس نیت سے لڑو تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائے، کفر سے باز آ جائے۔ تو یہاں اللہ نے وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فرمایا کہ دین کا مذاق اڑائے، ٹھیک ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو بندہ دین کا مذاق اڑائے اور مسلمان ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دین کی چھوٹی سی چھوٹی حکم کا مذاق اڑانا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات ہے، ایک آدمی فیصلہ لے کر آیا کہ یہ فلاں آدمی نے، میں نے اپنی مونچھی کاٹی، پھر اس کے بعد فلاں آدمی نے مجھے یہ کہا کہ یہ کیا ریلوے کا پاٹک بنایا ہے، تو اس نے جو ہے اس پر مقدمہ دائر کیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ آدمی کافر ہو گیا ہے، دین کا مذاق اڑا ہے نا۔ مونچے کاٹنا، مونچے تراشنا یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے، لہٰذا اس کا مذاق اڑانا یا اس طرح داڑھی کا مذاق اڑانا یا دین کے کسی اور حکم کا مذاق اڑانا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو نادانی کے اندر مذاق اڑاتے ہیں نماز کا۔ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے بھائی، ویڈیو بناتے اور نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے اندر مختلف باتیں، مختلف حرکات کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو لطیفے سنانے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو لطیفے سناتے بھی وہ کفر یہ الفاظ کہہ لیتے ہیں۔ جیسے مشہور لطیفہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ امام صاحب تھے، کسی نے دعوت کی کوئی چیز بھیجی، کوئی کھانا وغیرہ بھیجا، تو امام صاحب نے جب نماز کا وقت ہو گیا تو محراب کے اندر وہ چیز رکھی اور نیت باندھی، نماز پڑھا رہے ہیں، تو دیکھا بلی آ گئی، تو اس نے کہا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، غب کا لفظ نکالا، بلی بھاگ گئی۔ بظاہر تو ہمیں ایک لطیفہ نظر آتا ہے کہ بھائی امام صاحب نے کتے کی آواز نکالی، لیکن یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کر، اپنے رب کی طرف رجوع کر، لیکن اس کا معنی ہم کیا لیتے ہیں؟ کتے کی آواز نکالنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سراسری کفر ہے۔ ایسے لطیفے سنانا اور ایسے لطیفوں سے اپنے آپ کو، دل کو ہلکا کرنا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، اس کے اندر بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جب زمین بنائی تو زمین ڈگمگانے لگی، اور زمین جب ڈگمگانے لگی تو اللہ رب العزت نے اس پر پہاڑوں کو ٹوک دیا۔ تو فرشتوں نے تعجب کیا، یا اللہ پہاڑوں کی اتنی طاقت کہ زمین ہل رہی تھی، آپ نے جب پہاڑ لگائے تو وہ رک گئی زمین۔ یا اللہ پہاڑوں سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو کہاں؟ اللہ نے کہا ہے، کہا کیا چیز ہے؟ کہا لوہا ہے۔ لوہا پورے پہاڑ کو ختم کر دیتا ہے، مشینری، ٹھیک ہے۔ تو پورے پہاڑوں کے اندر سوراخ کر لیتے ہیں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر لیتے ہیں۔ فرشتوں نے پھر تعجب کیا، یا اللہ لوہے سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں، آگ ہے۔ آگ جو ہے لوہے کو پگھلا دیتا ہے۔ فرمایا آگ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا پانی ہے۔ کہا پانی سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ کہا ہوا ہے۔ پھر آگے پوچھتے ہیں، یا اللہ ہوا سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو حدیث شریف ہے، فرمایا صدقہ ہے۔ صدقہ ان تمام چیزوں سے طاقتور چیز ہے۔ لوگ لطیفہ سناتے ہوئے یہ کہتے ہیں صدقے سے بھی طاقتور چیز مولوی ہے، سارے صدقے کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ بندہ یہ الفاظ اس حدیث کے ساتھ کہتا ہے، نقل کفر نباشد، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس طرح بات کہنے سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر انسان قصداً یہ کہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیث کی بات ہے،
یعنی اس بات کو، آخری والی بات کو حدیث کے ساتھ ملاتا ہے تو اس نے آپ علیہ السلام پر جھوٹ باندھ لیا۔ حدیث شریف مشہور ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس آدمی نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنے لیے جہنم کے اندر ٹھکانہ بنا دیا۔ اب اگر اس حدیث کے ساتھ یہ الفاظ ملایا جائے اور یہ الفاظ جو ہے بطور مذاق کے کہہ دیے جائے تو اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حدیث کے ساتھ اپنی طرف سے الفاظ ملائیں۔ اور اگر عالم کی توہین کرنا مقصود ہو تب بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی عالم کی توہین کرے، کسی عالم کو برا بھلا کہے، فرمایا وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جتنے بچے اس کے بعد پیدا ہوتے ہیں وہ سارے زنا کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لطیفے سناتے ہوئے بھی انسان احتیاط کر لے، دین کی طرف نہ جائے۔ ہاں لطیفہ سنائے بھائی، ایسے لطیفہ سنائے جو جائز ہو، مذاق کریں جو جائز ہو۔ آپ علیہ السلام نے بھی مذاق کیا ہے۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب وہ عورت جو ہے روتی ہوئی چلی گئی کہ میں کہاں جاؤں گی جب میں جنت نہیں جا سکتی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے مذاق کیا، ہم سب جب جنت جائیں گے تو جوان ہو کر جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو دوبارہ بلایا کہ بھائی بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو جوان کر کے جنت میں بھیجے گا۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن بکارا، اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو جوان کرے گا، دوبارہ کنوارے بنائے گا، دوبارہ عورتوں کو کنوارا بنا کے اور 35 سال کی عمر میں کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے مذاق کیا عورت کے ساتھ، اور کیسے سلیقے کے ساتھ۔ ہمارا مذاق کیا ہوتا ہے؟ ہم جب مذاق کرتے ہیں تو کبھی اذان کی طرف جاتے ہیں، کبھی نماز کی طرف جاتے ہیں، کبھی دین کی طرف جاتے ہیں، کبھی مولوی کے پیچھے لگ جاتے ہیں مذاق کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ایسا مذاق نہ کریں، ایسے لطیفے نہ سنائیں کہ جس کی وجہ سے انسان کافر ہو جائے۔ آپ علیہ السلام ایک آدمی یا رسول اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اونٹ دے دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا، میرے پاس اونٹ نہیں ہے، اونٹ کا بچہ دوں گا، میرے پاس اونٹ نہیں ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے پہ کیسے سوار ہوں گا؟ تو کہا اونٹ کا بچہ ہی تو اس پر سواری کی جاتی ہے نا، جب بڑا ہو جاتا ہے تو اونٹ کا بچہ ہی تو اونٹ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے مذاق آپ علیہ السلام نے کیسے کیا۔ تو ہم بھی ایسے مذاق کریں، سلیقے والا مذاق۔ بعض لوگ مذاق کرتے ہیں، مذاق کے اندر گالیاں ایک دوسرے کو شروع ہو جاتے ہیں، تیری بہن کی، تیری ماں کی، وہ شروع ہو جاتا ہے، تیری بہن کی چوڑیاں، تیری ماں کی چوڑیاں، سارے ذکر کر لیتے ہیں، صحیح ہے۔ تو ایسے الفاظ مذاق کے اندر کبھی ماں بہن کی طرف نہ جائے، کبھی دین کی طرف نہ جائے، کبھی ایک دوسرے کو گالی نہ دے، یہ شریعت کے اندر ناپسندیدہ ہے۔ تو کہا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کا مذاق اڑائے۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہے، اس نیت سے کہ اس کا مقصد آپ علیہ السلام کی توہین کرنا ہو، تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام یتیم تھے، لیکن یتیم ہونا آپ علیہ السلام کے لیے عیب نہیں تھا۔ ہمارے لیے یتیم ہونا عیب ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے لیے یتیم ہونا عیب نہیں تھا، یہ آپ علیہ السلام کا کمال تھا۔ ہمارے لیے امی ہونا عیب ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا عیب نہیں ہے، عیب نہیں تھا، وہ آپ علیہ السلام کی صفت تھی، کمال تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ کوئی ایسا لفظ کہنا، کوئی ایسی بات کہنا جو نازیبہ ہو، انسان اس سے کافر ہو جاتا ہے۔ تو کہا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ان کے پیشواؤں کے ساتھ لڑو، ان کے بڑوں کے ساتھ لڑو، کافروں کے ساتھ لڑو۔ تو یہاں سے مراد ابو سفیان بن حرب اور سہیل بن عمر اور حارث بن حشام اور اکرمہ بن ابی جہل مراد ہے، یعنی اللہ کا حکم تھا جو بڑے بڑے سردار ہیں پہلے ان کو ختم کرو۔ انہم لا ایمان لہم، ان کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لعلہم ینتہون، شاید کہ یہ باز آ جائے، یعنی ان کے ساتھ لڑو، اس وقت تک لڑو، اس وقت تک لڑو کہ جب تک یہ دین کی طرف آ جائے۔ جب دین کی طرف آ جائے تمہارا مقصد کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مقصد کیا ہے، مجھے اللہ نے اس وقت تک حکم دیا کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، یعنی ایمان لائیں۔ میرا مقصد لڑنا تب تک ہے جب وہ ایمان لا جائے۔
جب ایمان لائے تو مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ پھر ان کی حفاظت کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری، اسلام کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔